الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی۔ یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا۔ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ
اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی کو جھٹلاؤ گے. ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں آؤ گے. ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل
ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا. سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں. نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے. وہ زمزم یاد آتا ہے. وہ کعبہ یاد آتا ہے. مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے. وہ زمزم یاد آتا ہے. وہ کعبہ یاد آتا ہے. پہن کر صرف 2 کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا. وہ پوشش یاد آتی ہے. وہ نعرہ یاد آتا ہے. جہاں جا کر میں سر رکھتا جہاں میں ہاتھ پھیلاتا. وہ چوکھٹ یاد آتی ہے. وہ پردہ یاد آتا ہے. کبھی وہ دوڑ کر چلنا کبھی رک رک کے رہ جانا. وہ چلنا یاد آتا ہے. وہ نقشہ یاد آتا ہے. کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا. وہ مسعی یاد آتا ہے. وہ مروہ یاد آتا ہے. کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر. وہ دھکے یاد آتے ہیں. وہ جھگڑا یاد آتا ہے.
کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ کبھی جانا مینا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے۔ مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے۔ مینا سے سر منڈا کر دوڑ جانا میرا کعبے کو، وہ زیارت یاد آتی ہے، وہ جانا یاد آتا ہے۔ مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، وہ نالے یاد آتے ہیں، وہ گریا یاد آتا ہے، وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر
اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بلٹی جو گلاٹی کھا جائے تھا میرے دل کی سچی ترجمانی کی کہ اس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں آج میوزیم ہے گا باقی بن ہے گا آگے زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے
iya sudah, nanti tak lihat top saya pulang. Dikirimkan di situ. चौखट के जो आदाब है मैं Oh iya, से nanti नहीं जिसको सलीका nggak ada jamaah hajiku di situ 2 orang itu. का वो सवाली हूँ जुबान गलते नदामत दिल की नाकस तर्जुमानी पर खुदाया रहम मेरी इस ज़बाने जुबानी पर ये आँखें खुश्क في مركز علوم الكون الأصلي أحنا سنقوم في رحلة استكشافية فريدة بين آيات الكون تكشف لك عن عظمة الخالق وتفتح لك أبواب التأمل في أسرار الفضاء وظواهره. في هذا المعرض الفريد ستجد إجابات عن أسئلة عميقة حول الفضاء وتعيش تجربة علمية روحانية تبرز التناغم بين الاكتشافات العلمية والإبداع الإلهي في هذا الكون. هل حلمت يوما بالصعود إلى الفضاء لاستكشاف أسرار الكواكب والأجرام الفضائية؟ في مركز علوم الكون الأصلي الأهلية بمكة المكرمة يمكن أن تبدأ مغامرتك الفلكية من ارتفاع 400 متر حيث تشاهد مكة المكرمة بأكملها من شرفتها المنيرة. وهناك تنتظرك رحلة كونية تبدأ بالتعرف إلى ساعة مكة أكبر ساعة في العالم التي تفتح لك أبواب الزمن عبر تكنولوجيا مبتكرة تكشف عن أسرار التوقيت والتاريخ العلمي. ساعة مكة المكرمة ماذا تخفي وراء واجهتها العملاقة؟ ستكتشف في رحلتك كيف أصبحت ساعة مكة مرجعا عالميا دقيقا لقياس الوقت وتحويل توقيت مكة إلى معيار يعتمد عليه المسلمون في كل أنحاء العالم حيث يتم عرض تاريخها وكيف أصبحت مرجعا لتوقيت الأشهر الهجرية. هل تتردد في ذهنك أسئلة على الكون وأسراره؟ ستفتح أمامك الأجرام السماوية من الكسوف والكسوف إلى النشاط الشمسي وتأثيرها في حياتنا وستعرف الإجابة عن هذه الأسئلة عبر ظواهر فلكية مذهلة تظهر لك على شاشة فيديو حية من الأقمار الأسطورية. يمكنك أن تعيش تجربة تفاعلية واردة. يوفر المركز تجربة تفاعلية حافلة بالتقنيات الحديثة والأنظمة الصوتية بالعديد من اللغات لشرح العمليات التي تساهم في تشغيل ساعة مكة وتحديد الوقت وتقديم معلومات علمية عن الكون وعلوم الفضاء. مركز علوم الكون وأصل الأهلية بمكة المكرمة رحلة علمية روحانية لا تنسى تم تنفيذها على السطح الفضائي بأمر سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. واستمر تطويره في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ليصبح المركز منارة شامخة في قلب العاصمة المقدسة وشاهدا عن التطوع والريادة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين. رحلة استثنائية فريدة. إن زيارة مركز علوم الكون وأصل الأهلية ستكشف لك الكثير من أسرار الكون وعظمة الخالق سبحانه في مركز التناغم في الماضي والحاضر. قبل أن تبدأ رحلتك نود أن نلفت انتباهك لبعض التعليمات والإرشادات لضمان سلامة تجربتك. يرجى وضع جميع الأغراض في صناديق الأمانات. استخدام دورات المياه في هذا الطابق فقط. يمنع الأكل والشرب داخل الرحلة. يمنع तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ मोहब्बत का उनकी
مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو مسلسل نئے ستاروں کی پیدائش ہو رہی ہے جس میں گیس اور گرد چاند کا جائزہ لیتی رہی ایک نیٹ ورک جس میں ڈیٹا جمع ہو رہا ہے جس کا ماہرین تجزیہ سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ 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 بیت الحرام میں عصر کی نماز میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اس میں یہ ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر آنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ بلاوا. اگر کوئی یہ سمجھتا نا کہ میں اپنے پیسے کے بل بوتے پہ ہوں تو وہ نادانہ نہ سمجھ. اس کو سمجھ نہیں کہ یہاں پر آنے کے لیے کیا چاہیے؟ بلاوا. دیکھیے ہمارے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ مکہ اور مدینہ پاک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بلائے کے بغیر ہی آتے؟ تو آپ لوگوں کو بلایا گیا. آنے کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. نہ کہ گھومنا پھرنا، نہ کہ سیر و تفریح. ہمارا ہر چیز مقصد تھا. بدقسمتی سے نا ہم لوگوں نے نا مکہ اور مدینہ پاک کو پکنک پوائنٹ بنایا ہوا، گھومنے پھرنے کی جگہ بنایا ہوا. ہم لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں اور سیلفیاں بنا کے چلے جاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا، میں بھی 10 سال سے میں اس چیز میں خود شامل ہوں. ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، سب لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ یہاں پر صرف آتے ہیں، کھاتے پیتے، سوتے ہیں اور سیلفیاں بنا کے چلے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا یہاں پر ایک نیکی 1 لاکھ ہے حدود حرم کے اندر. ابھی ہماری گاڑی حدود حرم کے اندر ہے. حدود حرم کافی وسیع ہے، تو حدود کے اندر ایک نیکی 1 لاکھ. تو دوسری طرف دیکھا جائے تو گناہ بھی 1 لاکھ ہے مکہ پاک کی حدود میں. تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ ایک نیکی 1 لاکھ ہے نا. ایک تو نماز کا ثواب، ایک نماز پڑھیں گے نا اکیلے تو 1 لاکھ کا ثواب. جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 لاکھ نماز کا ثواب ہے. تو میرے خیال میں میں پاکستان سے، آپ انڈیا میں سے ہیں، ساری عمر پڑھتے رہے تو 27 لاکھ کا ثواب نہیں لے سکتے. تو یہاں پہ دیکھیے ایک دفعہ پڑھیں گے، ایک نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے؟ 27 لاکھ کا جماعت کے ساتھ. کوشش کریں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. آئے ہیں نیکیاں لینے کے لیے. کوشش کریں سونا تو ہم پھر واپس جا کے گھروں میں جب جائیں گے، اپنے وطنوں میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے سو سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لیں. نیکیوں کا یہ نیکیوں کی جگہ ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. طواف کی بہت زیادہ فضیلت. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر، اللہ تعالیٰ کے گھر پر اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کن حضرات پہ؟ 60 ان پہ جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 ان پہ جو صحن حرم میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 ان پہ جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کا دیدار بھی عبادت ہے. کچھ بھی نہ پڑھے، صرف بیت اللہ شریف کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے، بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہیے، یہ بھی آپ کا عبادت کے اندر شمار ہوگا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اگر اللہ کی ایک رحمت کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں مل جائے، یہ جو دنیا اس کے اندر موجود ہے اس سے بہتر ہے. اتنی بڑی دنیا ہے، اس کے اندر اتنا کچھ ہے. اگر ہمیں اللہ کی ایک رحمت کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں مل جائے، جو یہ دنیا اس کے اندر موجود ہے اس سے بہتر ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ شریف کے 50 طواف کریں، 7 چکر کا ایک طواف، 50 طواف کریں، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. مگر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حرم میں رہنا پڑے گا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ سارا دن حرم میں گزاریں.
کوشش کریں روزانہ 1 2 3 جتنے آسانی کے ساتھ آپ طواف کر سکے کریں. یہ نفلی عبادت اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا کہ اتنی زیادہ طواف کریں کہ آپ بیمار ہو جائیں. جتنا آسانی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں وہ کریں. عمرہ اگر کر سکتے ہیں 1 دن چھوڑ کے 1 دن کر لیں, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے. عمرے کی اپنی برکت ہے, طواف کی اپنی برکت ہے. کوشش کریں آئے ہیں ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ طواف, زیادہ سے زیادہ اگر آسانی کے ساتھ. خاص طور پر جو جوان ہیں وہ کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر 1 عمرہ کر لیا کریں, تو یہ بہاریں بار بار نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, عمرہ کریں گے تو اس میں الحمدللہ طواف بھی ہو جائے گا, آپ کا صفا مروہ بھی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے رفیق یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا جب آپ مکہ پاک سے مدینہ پاک کی جانب روانہ ہو رہے. واقعہ ہجرت بہت طویل ہے, میں مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مکہ پاک سے مدینہ پاک کی جانب ہجرت کیوں کی. آپ نے یہ واقعہ بارہا علماء کرام سے بھی سنا ہے, کتابوں میں بھی الحمدللہ پڑھا ہے, آپ نے سے پوچھنے. تو میں انشاءاللہ یہ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر کو کیوں چھوڑا جس سے آپ کو بے پناہ محبت تھی مکہ پاک سے, کیونکہ آپ کی ولادت پاک اسی شہر میں مکہ پاک میں الحمدللہ حرم کے بالکل قریب الحمدللہ آپ کی ولادت گاہ ابھی بھی موجود ہے الحمدللہ. تو آپ نے یہ شہر کیوں چھوڑا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک جب ہوئی نا 40 سال, تب آپ نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت سے پہلے نا آپ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا جبل نور پہاڑ پر تشریف لے جاتے, انشاءاللہ اس پہاڑ کی بھی ہم زیارت کریں گے. تو آپ وہیں پر بیٹھ کر نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے, کئی مہینے کئی راتیں آپ نے وہاں گزاری. تو اسی پہاڑ پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن پاک کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت کیا. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ابھی الحمدللہ ہم جبل سور پہ پہنچ چکے ہیں. میں پہلے انشاءاللہ آپ کو اس کی اجازت کروا دوں, مختصر واقعہ آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ, پھر دعا کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ اگلی زیارت کی طرف جائیں گے. باقی واقعہ میں انشاءاللہ بس میں آپ کو عرض کروں گا باپ آج. کا نام رکھا ہے جامعہ ام القرا یونیورسٹی. یہ اسلامک دوسری بڑی یونیورسٹی ہے پوری دنیا میں. وہاں سے پیچھے سے الحمدللہ شروع ہو رہی ہے اور کہاں تک یہ جائے گی ابھی آگے تک. تو الحمدللہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر علم حاصل کرتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا عرفات بہت بڑا میدان ہے. اسی میدان میں الحمدللہ ہر سال حاجی آ کر حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں اسی میدان میں, میدان عرفات کے اندر. یہ چوڑائی میں شمال سے جنوب 6 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب 6 کلومیٹر, شمال سے جنوب 12 کلومیٹر کی حدود میں یہ پھیلا ہوا. ابھی یہ دیکھیں آپ کو شٹرنگ نظر آ رہی ہے. ابھی بھی الحمدللہ پچھلے ماہ حج تھا تو الحمدللہ ابھی بھی یہ شٹرنگ لگی ہوئی ہے, یہ بھی اتار لیں گے, کچھ لگی رہے گی. تو الحمدللہ اسی میدان میں تقریباً اس سال 17 لاکھ کے قریب حاجی تھے تو جنہوں نے حج ادا کیا. کئیوں کا حج رہ گیا. تو میں نے پہلے بھی کہا نا پیسہ نہیں, ہر چیز جمع تھی لوگوں کی. حکومت کی طرف سے یہاں پھر ان کا بلاوا نہیں تھا, وہ نہیں آ پائے. آپ کے انڈیا سے 40,000 تقریباً پرائیویٹ جو آتے ہیں وہ نہیں آ پائے. ہمارے پاکستان سے تقریباً 70,000 کے قریب حاجی لوگ نہیں آ پائے. پیسہ جمع, ہر چیز جمع ہوگی, مگر ان کو بلاوا نہیں تھا. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر آنے کے لیے پیسہ نہیں بلاوا چاہیے. سیدھا 6 مینار میں نے عرض کیا, 3 گنبد ہے, تھوڑا حصہ عرفات سے باہر ہے, زیادہ حصہ عرفات کے اندر ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جو امام مدعا خطبہ دینے کے بعد اندر والے حصے میں چلا جاتا ہے کیونکہ حدود کے اندر قیام کرنا ہے.
پر آ کر آپ نے قیام کیا. جتنی بھی مساجد ہیں یہ سارا سال بند رہتے ہیں, صرف حج پہ کھولی جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ بھی بند ہے. تو یہاں پر پورے سال کے اندر 3 نمازیں, مغرب عشاء اور فجر, بس باقی سارا سال بند ہے. ابھی یہ اندر دیکھیں 4 دیواری آپ کو جہاں درخت نظر آ رہے ہیں اندر کی جانب, وہ جو 4 دیواری بنی ہے اسی کے اندر کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیام کیا. تو یہ اسی میدان سے کنکریاں چنی جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ سارا سال خیمے لگے رہتے ہیں. ابھی آگے جا کر آپ سب لوگوں نے قرآن پاک کی ایک سورت فیل پڑھی بھی ہوگی, سنی بھی ہوگی. الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل کا مطلب ہے ہاتھی, ہاتھیوں والا واقعہ کہاں پیش آیا. آگے ایک وادی آ رہی ہے, اس وادی کو وادی محصر کہتے ہیں. یمن کا بادشاہ تھا ابرہا. جس طرح ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں نا, تو اس نے سوچا کہ گھر میں یمن میں بناؤ کہ لوگ یہاں بنائیں, اس کا طواف کریں, اس کی زیارت کریں. جب اس نے وہ گھر وہاں بنایا تو کسی مسلمان کو پتا چلا, اس نے وہاں جا کر اس کے گھر کو خراب کر دیا. تو وہ خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے اس طرف آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ابابیل کے ذریعے. ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ابھی بھی آپ کو حرم میں نظر آئے گا. وہ اپنی چونچوں میں پیروں میں 3 کنکریاں اٹھاتا وہ پرندہ ابابیل, اور اس کے لشکر میں مارتے, اس کا لشکر یہاں پر تباہ و برباد ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ کنکری کے اوپر مرنے والے کافر کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا, اسی کافر کو جا کے لگتی جس کا اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا. ابھی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تیزی سے گزرو, کیونکہ جس جگہ پر بھی اللہ کا عذاب آیا نا وہاں سے تیزی سے گزرنے کو کہا گیا. رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ وادی نظر آئے گی, وادی محصر. یہاں پر کوئی خیمے وغیرہ نہیں بنائے جاتے ہیں حاجیوں کے لیے بھی. مزدلفہ ختم ہوتا ہے اور مینا شروع ہو جاتا ہے. مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں یہ چھوٹی سی وادی ہے, وادی محصر. یہ دیکھیں ذرا, یہ مزدلفہ کا سائن بورڈ ہے رائٹ سائڈ پہ, اور باہر یہ دیکھیں ذرا, یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ وہ وادی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو سب لوگ کہیں استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو یہاں پر حاجیوں کے لیے خیمہ نہیں بنایا جاتا کیونکہ اسی وادی میں ابرہا کا لشکر تباہ و برباد ہوا تھا. ہاتھیوں والا واقعہ یہاں پر پیش ہوا. ابھی آپ سب لوگ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے, اوپر کو دیکھیں یہ محل وغیرہ بنے ہیں شہزادوں کے. بانی والی جگہ جہاں پر جنت سے دمبا آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہوا تھا. سب لوگ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, یہ اپنے بائیں ہاتھ کی جانب باہر کی جانب, اوپر سے باہر کی جانب دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں گاڑی روکتے بھی آپ کو نظر بھی آئے گا. اچھا یہ دیکھیں ذرا لیفٹ سائڈ پہ وہ پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا گنبد نظر آ رہا ہے. سب کو نظر آیا پہاڑ کے اوپر وہ چھوٹا, یہ یلو کلر کی بلڈنگ کے آگے دیکھیں پہاڑ ہے, پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا گنبد. وہ دیکھیں سب کو نظر آ گیا, پیچھے والوں کو, درمیان والوں کو, سب کو آگے نظر. ایک دفعہ بتا دیں مجھے, جس کو نہیں آیا تو جس کو آگے وہ اس کو دکھا دیں. ٹھیک ہے, اسی جگہ پر کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مٹایا. جب آپ کو 3 دن مسلسل خواب آیا نا کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز اپنے بیٹے کو قربان کرو, ٹھیک ہے, تو اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے اور قربانی والا واقعہ پیش ہوا. اچھا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی الہی ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. اگر ہمیں اس طرح کا خواب آئے گا تو وہ کس کی طرف سے آئے گا, شیطان کی طرف سے, ہم اس کو پورا نہیں کریں گے. تو اسی جگہ پر لائے اور قربانی والا واقعہ پیش ہوا. اچھا بیٹا ہو تو ایسا ہو, جب یہاں لائے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان آپ ایسا کریں, اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ لیں, میرا رخ زمین کی طرف کر لیں اور چھری کو خوب تیز کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کرنا پائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ لی, آپ کا رخ زمین کی طرف کر لیا اور چھری کو خوب تیز کر لیا. تو جب آپ کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں چل نہیں رہی, گلا دیکھیں کتنا نرم سا ہوتا ہے, جب آپ کے گلے پر چلا رہے ہیں نہیں چل رہی, جب پتھر پر یا لکڑی پر مارا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک نبی
ये इंशाल्लाह ऊपर को हम जा रहे हैं। ऊपर को चलने के बाद राइट साइड पे मुड़ेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको ये हॉस्पिटल नजर आएगा। ये मीना का हॉस्पिटल है। उसके साथ ही आपको वो सामने 4 मीनार वाली मस्जिद नजर आएगी लेफ्ट साइड पे ही, ये हॉस्पिटल के पीछे। यहाँ से ये देखे जरा, ये 4 मीनार वाली मस्जिद है। इस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद ख़याम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आपने फरमाया कि इस मस्जिद के अंदर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी मस्जिद के अंदर। और आपने ये भी फरमाया कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे नमाज अदा फरमाई है। और एक रवायत के मुताबिक आपने भी यहाँ पे नमाज अदा फरमाई है। ये लेफ्ट साइड पे देखिए जरा, ये मस्जिद है, मस्जिद ख़याम। अच्छा आगे देखे वो बड़ी सी आपको छतरी नजर आ रही है, ऊपर 4 मंजिलें हैं जिसकी, और हेलीपैड बना हुआ है। इसके अंदर तीनों शैतान है, ठीक है। यहाँ से ये नजर नहीं आते, अंदर बड़े बड़े बजरी के पिलर है। जिन्होंने हज किया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखा। आप लोगों ने बारह इसको तस्वीर में वीडियो में भी देखा होगा। इसी के अंदर तीनों शैतान है, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। ये रास्ते सारे बंद हैं, कोई भी उस तरफ जाने की किसी को इजाजत नहीं होती, सिर्फ हज पे ये रास्ते खोले जाते हैं। अभी आप सब लोग देखें राइट साइड पे, देखे जरा राइट साइड, वो पहाड़ तक देखिए, वो पीछे जो पहाड़ है हर तरफ आपको खैमे ही खैमे नजर आएंगे, हजारों की तादाद में खैमे हैं। तो मैंने पहले अर्ज किया यहाँ पर 3 रातें हाजियों को गुजारनी होती है। 3 रातें यहाँ पे हाजी लोग क़याम करते हैं। तो अल्लाह ताला से जब भी दुआ किया करें तो अल्लाह ताला से यही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, बार बार मिना मुज़दलिफा अराफात का वकूफ अता फरमा। तो इंशाल्लाह अभी हम सब लोग जोराना की तरफ जा रहे हैं। जोराना वो मुकाम है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम बांधकर उम्रा अदा किया था। 300 अंबिया अलैहिस्सलाम ने इसी जगह से उम्रे का एहराम बांधकर उम्रा अदा किया। इंशाल्लाह भी हम वहाँ जाएंगे। तो वहाँ से जिन्होंने उम्रे का एहराम बांध कर उम्रा अदा, बहुत ज़्यादा खैमे अल्हम्दुलिल्लाह, पहाड़ के ऊपर भी, नीचे भी, दाएं और बाएं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ आपको ये खैमे खैमे नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह भी हम 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह जोराना को जिस्म पे मालिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो तरीका मैं हाजी को अर्ज करता हूँ, जब भी आप खाना बनाएं 1 या 2 चम्मच हड्डियाँ में डालिए करें, आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हर मर्ज के लिए, मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। तो भी ये भी मार्केट में आपको 30 से 40 का मिलता है। मुझसे आपको एक पीस का 3 आपको 50 में मिल जाएंगे, 600 में। उसके बाद ये लास्ट में देखें, ये बिल्लिसान है, ये बदर का खास होता है। मदीना पाक से आगे ना 150 किलोमीटर बदर शहर, तो यहाँ वहाँ से ये लाया जाता है बिल्लिसान। वहाँ पे एक पौधा है, दरख्त है, उसका ये बनाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, दिल के अमराज के लिए, दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा है। जहाँ दर्द है, जैतून के तेल में इसका 1 या 2 कतरा मिला के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दर्द दूर हो जाती है। इसके अलावा शुगर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा औलाद के लिए भी इसको कहा जाता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सी बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें जो फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। 1 या 2 कतरा लेना होता है, ज़्यादा नहीं ले सकते। ये आपको 1 शीशी 50 में मिल जाएगी। चलो पहले मैं खुशबू चेक करवाता हूँ, उसके बाद जो जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। बास्केटबॉल का स्टेडियम। चप्पल पग लगता है अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। यहाँ पे आपके पास 20 से 25 मिनट है, ठीक है। वाशरूम वगैरह, वुज़ू वगैरह मैंने आप लोग को वहीं करवा लिया था। तो आपने यहाँ पर, अभी रश भी नहीं है आजकल ना, अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में रश ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने 15 से 20 मिनट में
نظر سے کیوں چمن میں بے صدا جسے یہ شبنم ہے تو لب خوشا ہو جا سرود بربط عالم ہے تو مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر جو مجھے میرا بتا دے میرے عہد کی زبان میں مجھے گمراہی عطا کر جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یار میں سفر میں سو نہ جاؤں میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں مجھے ذوق و شوق منزل کی ہمیں عطا کر ہے
عطا کر مجھے زندگی میں یارا. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. بدیع الزمان اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین. حاول تجيب لي فرنشات تحطها معاك في العربيه حتى. والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ یہ پہاڑ کے اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سارا ساتھ لگے رہتے ہیں. مزدلفہ میں تو خیمے لگائے نہیں جاتے، عرفات میں جو خیمے لگائے جاتے ہیں وہ صرف ایک دن کے لیے لگائے جاتے ہیں، اس دن کے لیے 9 ذی الحجہ کے لیے. اس کے بعد یہ سارے خیمے اس کی برکت ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ جو ہند میں پاکستان میں پہلے تو ایک ہی ملک ہوتا تھا بٹ صغیر میں جو اسلام پھیلا نا وہ انہی کی برکت سے پھیلا. کن کی برکت سے؟ محمد بن قاسم وہ یہاں گرینری سے جھاڑ زیادہ ہوا ہے سبزہ. ہاں یہ روڈ کے سائڈ کے اندر ہاں سبزہ بنا رہا ہے میں ہر جگہ کے علاقہ بنا دیے ماشاءاللہ، درخت وغیرہ لگا دیے ہر جگہ. انشاءاللہ ابھی ہم سیدھا جا رہے ہیں مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. تو آپ سب لوگوں کا وضو میں نے کروا لیا تھا، واش روم وغیرہ ہو لیا تھا. انشاءاللہ سیدھا پارکنگ میں گاڑی لگائیں گے تو آپ سب لوگ میرے ساتھ آئیں گے. انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کو آپ کی قبر ڈیزائن کرواؤں گا اور اس کے بعد صحابہ کرام کی قبریں انشاءاللہ وہاں موجود ہیں اس کی بھی زیارت کرواؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ مسجد میں نماز کے لیے جائیں گے. تو اسی طائف کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تھے. تو یہاں پر آپ کو عبداللہ بن عباس کے قریب مل جائیں گے. اگر کوئی ہدیہ لینا چاہتا ہے تو وہ
بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى صبر الغزال نور الجشن بدری تجا نہ عزت نہ شہرت نہ سر چاہیے مجھے آپ کی خاک در چاہیے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اچھا یہاں پر ویل چیئر والے نہ آئیے گا، یہ گلیاں تنگ بھی ہے اور چلنے میں بھی پرابلم ہوگی ویل چیئر والے کے لڑکے. دل میں سنبھالیے ماٹی کی یہ ٹائم کی دیوالا بنے لیے دیکھ یہ ٹائم کی دیوالا بنے لیے جگ ماٹی کی ہاں نا 1400 برس جنی دیوالا آئے گی بدی Chocolate में पासे अभी Peygamberin bilmez olur mu? O benim kardeşimdir bu. Bunun üzerine burada iman etti ve ondan sonra gerisin geriye şeyde ve Hüseyin'in yanına döndü. Ona bir kavmim bilmiyor. Umut edilir ki onlardan sonra gelecek olan nesilleri beni bilip Ya Rabbi onlara hidayet et dedi ve Cebel-i Cibril'i اسی باغات میں اللہ عالم کی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جب پیش کیے تو آپ کے آدمی بھی حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دیا وہ واقعہ جو میں نے یاد کر لیں پیچھے باغات کی یاد کرتے ہیں پھر مسجد رسول کی یاد کے لیے جاتے ہیں آج ve bu minval üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaralarını sardılar
birazcık daha ileri. kanka नहीं देखना है औरतों का नहीं जाना कागज अनार के मेरे ख्याल में अभी भी वो हैं, अंदर जाने नहीं किसी को देते। ये अनार के लगे अंगूर वगैरह के मेरे ख्याल में खत्म हो गए। अब ये कहीं यहाँ वो भी कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं बागात की आपको अब ये मुख्तलिफ ममालिक से भी आते हैं, यहाँ के भी होते हैं, ठीक है। तो मेरा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जख्मी हालत में, मैंने जो वाक़या पूरा बस पेश किया था, हज़रत अब्बास ने जब आपको अंगूर पेश किए तो हज़रत अब्बास ने जब आपको पेश की बरकत से ही खिदमत करने की बरकत से अल्लाह ताला ने फिर आपको ईमान की दौलत अता कर दी। आपके हाथ पर यहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया था। वल्लाहु आलम जगह का किसी को नहीं पता, 1400 साल पुरानी बात है। अब ये मस्जिद बन गई है, जगह वगैरह मार्केट वगैरह बन गई, पहले तो नहीं थे। जब आप आए थे तो ये बहुत बड़े बागात, हर तरफ बाग ही बाग, देखभाल ना होने की वजह से ये बाग सारे खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गोभी वगैरह काश करते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे उगाते हैं। अब ये ज़्यादा बाद हम मस्जिद रसूल की याद करेंगे, जहाँ पे मेरा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था ज़ख्मी हालत में। साथ है सिद्दीक़े अकबर, इश्क सच्चाई का पैकर, इश्क ऐसा बेमिसाल, खुश है जिससे अच्छा ये नीचे मस्जिद रसूल है, मैंने कहा था पहले आप देखिए लेडीज देखिए तो कैसे अच्छा ऊपर को पत्थर है, इसके बारे में कहा जाता है वल्लाहु आलम इसमें कितनी हकीकत है। कहा जाता है कि जब आप नीचे आराम क़याम कर रहे थे या रुके थे तो बाद ऊपर से फेंका, अल्लाह आलम ये वही है कि बात ये कही हुई है। तो आपने नीचे से इशारा किया, पत्थर वहीं रुक गया। ये वो सामने तो आपको बड़ा पत्थर नजर आ रहा है ना, जिसके नीचे 2 पत्थर आ गए छोटे, इसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि आप नीचे यहाँ पे बैठे थे, यहाँ जहाँ मस्जिद बनी है। तो ये उस माँ का घर है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बरम पट्टी की। जब आप जख्मी हालत में यहाँ पर आए ना, ये घर था उस कुरिया का जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरम पट्टी की। ये देखिए पहले ऐसे सादा घर होता था। चले आते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि ये देखे ना पुरानी दीवारें वगैरह है, वो घर भी देखे बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखे खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है। खजूर के दरख्त भी हैं और मुख्तलिफ दरख्त वगैरह यहाँ पे, यहाँ से चले आ जाओ। चलो ये पुराने दौर की ज़्यादातर ये जो मसाजिद आपको नज़र आ रही है सल्तनत उस्मानिया में ये बनाई गई थी। ये देखिए अभी गाड़ी वाला भी यहाँ खड़ा, पुलिस वाला भी, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। ये देखिए मस्जिद अली, ये सहाबी रसूल के बेटे हैं, ठीक है। सहाबा किराम अपने बच्चों के नाम भी सहाबा किराम के नाम से रखते थे।